السلام علیکم۔ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ مثلا ایک فریج ہے، اس کی قیمت ہے نقد 20,000، لیکن اگر آپ قسطوار اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت ہے 25,000، تو آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ یہ پوچھا تھا کہ اگر پہلے ایگریمنٹ کیا جائے کہ اگر قسط جلدی ادا کر لے تو اس حساب سے آپ قیمت میں کمی کرو گے تو یہ صورت بھی جائز ہے یا جائز نہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ دین اسلام یہ بہت جامع دین ہے، زندگی کے تمام تر شعبہ جات جو ہے اس کے بارے میں دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام میں آسانی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک علاقے کی طرف بیچ کر ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ یہ کرو، آسانی کے جو احکامات ہیں وہ ان کو بتایا کرو۔ تو چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نقد روپیہ نہیں ہوتے، تو اس بنا پر وہ قسطوار چیزیں خریدتے ہیں، اور قسطوار چیزیں خریدنا یہ مہنگی ہوتی ہے بخلاف نقد کی۔ لیکن یہ جو اضافہ ہے یہ اس ادار ہونے کی وجہ سے ہے، قیمت میں جو اضافہ ہے یہ اجل کی وجہ سے ہے، لہذا اس بنا پر یہ جائز ہے اور یہ سود میں داخل نہیں ہے۔ البحر الرائق میں ہے لأن للأجل شبها بالبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن للأجل، فرماتے ہیں کہ یہ اجل جو ہے یہ بھی مشابہ ہے بے کے ساتھ۔ الا ترى انه يزاد في الثمن لاجل الاجل، کہ آپ نہیں دیکھتے کہ ثمن میں اجل کی وجہ سے بھی اضافہ ہوتا ہے۔ والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة، حاصل یہ ہے کہ اجل کی وجہ سے، ادار کی وجہ سے ثمن میں اضافہ یہ درست ہے، لیکن اس میں بعض شرطیں لوگ لگاتے ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ اگر قسط مثلا 3 مہینوں میں نے ادا نہیں کیا تو میں ثمن اضافی دوں گا، تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہے۔ مثلا دکاندار اس سے کہے کہ 6 مہینوں میں آپ نے یا 3 مہینوں میں آپ نے یہ قسط ادا کر لیں، لیکن اگر آپ نے تاخیر کر لی تو آپ پھر اضافی ثمن دو گے، تو یہ شرط لگانا درست نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا اس کے ساتھ کہ اگر یہ ایگریمنٹ ہو جائے کہ اگر اس نے جلدی ہی قسط ادا کر دیا تو اس وجہ سے اس ثمن کے اندر کمی کرنا، یہ شرط لگانا بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ اس بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کیا ہے، اس روایت سے اس مسئلے پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعت رواہ ابو داود والسنن وغیرہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے کے اندر 2 بیعوں سے منع فرمائے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ جو میں نے ذکر کیے کہ بے ہو رہا ہو قسطوار، اور اس میں یہ شرط لگایا ہو کہ اگر قسط میں تاخیر ہو گئی تو اضافی ثمن دوں گا، اگر جلدی ادا کر دی تو ثمن کم کرو گے، تو اسی طرح کے بیعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ المبسوط للسرخسی میں البدائع صنائع میں امام سرخسی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَإِذَا عَقَدَ الْعَقْدَ عَلَى أَنَّهُ إِلَى أَجَلٍ كَذَا بِكَذَا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع، وهذا هو التفسير الشرطين في بيع، ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية، وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطمه على ثمن معلوم، وإنما العقد عليه فهو جائز لأنهما فافترقا بعد تمام شرط صحة العقد باب البيوع الفاسد
بدائع الصنائع۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس طرح کہنا کہ بھئی 2 مہینوں تک یا 1 مہینے تک اور ثمن ادا کروں گا، تو اس سے جو ثمن ہے وہ مجہول ہو گئے۔ لہذا اس بنا پر یہ شرط لگانا یا اگریمنٹ کرنا، اگر جلد قسط ادا کر دی تو آپ ثمن سے منہا کرو گے، یہ شرط لگانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح شرح المجلہ میں ہے البیع مع تأجیل وتقسیطہ صحیح یلزم ان تکون المدت معلومۃ فی البیع بالتأجیل والتقسیط۔ حاصل یہ ہے کہ ثمن معلوم ہونا ضروری ہے، ثمن معلوم ہونا ضروری ہے، اور جو ایگریمنٹ آپ نے ذکر کیا یہ درست نہیں ہے۔ ان کان الصواب فمن اللہ وان کان خطأ فمنی ومن الشیطان واللہ اعلم بالصواب۔